اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اچھا، اب ایک سوال کیا گیا تھا مولا کائنات کہ جب خدا پر ہمارا ظاہر و باطن بالکل آیا ہے تو پھر آخر اس گواہی کی کیا ضرورت؟ دیکھیے، مولا کائنات نے جملہ ارشاد فرمایا کہ فرشتے خدا کی ایک مخلوق ہیں جسے پروردگار عالم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی دوسرے الفاظ میں ان بہت سے فرشتوں کی جو عبادت ہے ان کی عبادت ہی قرار دی گئی کہ وہ ہمارے لیے مثلا ہمارا نامہ اعمال لکھیں یا ہم جو کرتوت ہیں ہمارے ان کو لکھیں اور بندوں پر گواہ ہوں. اور کہا کہ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ بندہ فرشتوں کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے گناہوں سے بچے کہ یہ لوگ موجود ہیں اور لکھ رہے ہیں اور گواہ بن رہے ہیں میرے لیے، اور تاکہ وہ گناہ نہ کرے. تو ایک تو وجہ یہ بھی. دوسری ایک سوال اٹھایا گیا، علماء نے مختلف سوالات اٹھائے جو کہ اس کے اوپر اعتراضات بھی کیے گئے ہیں. وہ یہ کہ جب انبیاء کو گواہی کے لیے لایا جائے گا کہ آپ اپنے امت کے لوگوں کے اعمال کی گواہی دیں، تو اس وقت انبیاء یہ کہیں گے، قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ میں، لا علم لنا. آپ جا کے دیکھیے گا، لا علم لنا یعنی پروردگار ہم تو کوئی علم نہیں رکھتے. تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی دیکھیے، علم جو نہیں رکھتا وہ گواہی کیسے دے سکتا؟ گواہی تو اس کو دینے کے لیے بلایا جاتا ہے کہ جو علم رکھتا ہو. انبیاء کا تو خود جملہ یہ ہے کہ لا علم لنا، ہم تو کچھ علم نہیں رکھتے. تو علماء نے اس کے بہت سارے جوابات دیے. یعنی جب گواہی کے لیے پیش ہو رہے ہیں انبیاء تو کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہم تو علم نہیں رکھتے. تو علماء نے کہا کہ دیکھیے، جس طرح سے کوئی بچہ اگر وہ کسی پہلوان کے سامنے آ کر یہ کہے کہ بھائی مجھ میں تو یہ طاقت نہیں، تو اس کے معنی ہے کہ ریلیٹو گفتگو ہو رہی ہے. وہ بچہ کسی پہلوان کے برابر بہت ہی کم طاقت رکھتا ہے، اس وجہ سے گویا وہ کہتا ہے کہ مجھ میں تو کوئی طاقت ہی نہیں. جیسے کوئی شاگرد استاد کے سامنے، کوئی شاگرد کسی استاد کے سامنے سے کہتے نہیں آپ کے سامنے تو میری کوئی حیثیت نہیں. اب یہ نہیں کہ کوئی بھی حیثیت نہیں، ایک لفظ بھی اس کو نہیں آتا، نہیں، استاد کے سامنے حیثیت نہیں. جیسے بہت سی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک دفعہ ہمارے استاد تھے، انہوں نے ایک دفعہ مجھے بلایا، ڈاکٹر صاحب ادھر آئیے ذرا آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا. یقین کریں کہ دل جیسے بند ہونے کو ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے کھڑے ہی ہونے والے تھے کہ نہیں آتا، پہلے سے ہی کہتے ہیں یہ بات. لیکن یہ کہ انہوں نے بلایا اور کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ سے میڈیکل کے سلسلے میں مشورہ لینا تو پھر مجھے ساتھ آیا. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے اس طرح یہ معنی نہیں ہوتے، کچھ ایک لفظ بھی نہیں آتا، بلکہ کسی بھی اہل علم کے سامنے اپنی وہ اس بات کا اظہار کرنا. علماء نے کہا کہ اصل میں انبیاء پروردگار علم کے سامنے، پروردگار عالم کے سامنے، کہ پروردگار جس کا علم کی کوئی انتہا نہیں، وہ گواہی کے لیے کہہ رہا ہے، جو کہ ہر چیز سے باخبر ہے. تو کہہ رہے ہیں پروردگار لا علم لنا، تیرے آگے ہمارے علم کی کیا حیثیت ہے. تو اصل میں یہ اس وجہ سے، تو ورنہ ان کی یہ نہیں کہ وہ بالکل بھی علم نہیں رکھتے، بلکہ اس کے اندر ایک خاص ویسا پیغام ہے اور عجز اور انکساری کا اظہار ہے پروردگار کے سامنے. یہاں پہ کیونکہ بہت ساری اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، اعتراضات آ جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے جو موضوع سے متعلق بھی ہوتے ہیں. اچھا، اب اس وقت جب یہ ساری گواہیاں پیش کی جا رہی ہوں گی، اس وقت اہل محشر کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں. مثلا کسی بھی شخص کی جب جتنے سارے گواہ پیش ہو رہے ہوں گے، اب تمام اہل محشر دیکھ رہے ہوں گے اور ان کی نگاہیں برداشت نہیں کی جائیں گی، اور اتنی سخت شرمندگی ہوگی پورے اہل محشر کے سامنے. دیکھیے، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ مثلا آپ گھر میں کتنی بھی دفعہ چاہے چھینکتی رہیے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے چھینک آ رہی تو آ رہی. لیکن کبھی ٹی وی میں انٹرویو ہو رہا ہو آپ کا اور لائیو براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہو اور آپ کو چھینک آ جائے، یا کوئی اناؤنسر بھی ہوتا ہے تو معذرت کرتا ہے، معاف کیجیے گا، حالانکہ اسے معافی مانگنے کی کیا ضرورت. تو لوگوں سے جو معذرت جو کی جا رہی ہے، اصل میں علماء نے یہ کہا کہ اتنی ساری آنکھوں نے آپ کو شرمندہ کیا ہے اس چھینک پر. ورنہ اگر آپ گھر میں چھینکتے رہتے، گھر والوں کے سامنے یہ عمل کرتے تو کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں. یہ جو آپ نے معذرت کی ہے، اتنی ساری نگاہوں کی شرمندگی کی وجہ سے ان کے سامنے جو شرمندگی ہوئی. مقصد یہ کہ جتنی زیادہ دیکھنے والی آنکھیں ہوں گی اتنی زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی. جب بھی ملتا ہے نا کہ جب
ایک دفعہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو واقعات کے اندر اس طور پر نہیں دیکھ سکتے کہ جو خاندان اہل بیت کی شان کے خلاف ہوں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی پیش کی گئی تھی تاکہ لوگوں کے سامنے حقیقت حال واضح ہو جائے۔ ایک دفعہ عقیل ابن ابی طالب جو مولا کائنات کے بھائی تھے، انہوں نے مولا سے کی حکومت ظاہری کے دور میں بیت المال سے کچھ زیادہ رقم کا تقاضا کیا تھا، تو مولا نے کہا کہ تم ایسا کرو، جمعے کے روز آنا۔ جمعے کے روز جب سارے نمازیوں سے مسجد بھر گئی کوفے کی، تو مولا ان تمام نمازیوں کے مجمع کے سامنے عقیل کو لے گئے اور کہا کہ تمہیں بیت المال سے زیادہ دینے کا مقصد ہے، اتنے بڑے مجمع کے مال سے میں چوری کروں۔ ان عقیل نے تمام مجمع کے اوپر نگاہ ڈالی اور اپنے مطالبے کو واپس لیا۔ یعنی جتنی نگاہیں دیکھنے والی زیادہ ہوں گی اتنا ہی زیادہ انسان کو شرمندگی کا، بہرحال اہل محشر کے سامنے اتنی زبردست شرمندگی، جب بھی اکثر مناجات معصومین میں ملتا ہے یہ بات کہ پروردگار جب تو میرا نامہ اعمال میرے سامنے وا کرتا ہے نا، یا کھولتا ہے، تو میں اس میں سوائے تیرے قہر کے اور آتش جہنم کو میں تو کچھ بھی نہیں پاتا۔ یعنی اگر واقعی ہمارا ائمہ معصومین ہماری تعلیمات کے لیے سب چیزیں ارشاد فرمائی، اور باقاعدہ علامہ طباطبائی نے تو تفسیر المیزان کی 17ویں جلد میں 17 میں یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ اعضاء کی گواہی اس وقت واقعیت کی حامل ہوگی کہ جب یہ اعضاء اس دنیا میں بھی باشعور ہوں اور آپ کے اعمال سے آگاہ بھی ہوں، یعنی عالم ہوں۔ کیونکہ شاہد کے لیے، جو گواہی دینے والا ہے، اس کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ اس مقام پر موجود بھی ہو، آگاہ بھی ہو، اور وہ عالم بھی ہو، یعنی وہ علم بھی رکھتا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے ہمارے جو اعضاء ہیں یہ گواہی دیں گے اور ایک ایک چیز سے واقف ہیں، جو آپ کام کر رہی ہیں ایک ایک چیز سے واقف ہیں۔ ان سب اعضاء کو جب بھی کبھی آپ استعمال کرو، دماغ میں یہ لے کر آئیں کہ یہ ایک ایک چیز کی گواہی دیں گے، کس کو مارا، کس کو آپ نے اس زبان سے ڈانٹا، کس کی غیبت کی، کس پر تہمت لگائی، کس کو کیا طنز کیا، ایک ایک چیز یہ گواہی دینے کے لیے تیار بیٹھے۔ اچھا، اس کے بعد جب اعضاء کی گواہی ہو جائے گی اور یہ سب گواہیاں ہو جائیں گی، اس وقت ایک فرشتہ ہوگا جو ایک آواز لگائے گا، آواز آئے گی، اے فلاں ابن فلاں، حساب و کتاب کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اب ایسی آواز ہوگی کہ تمام اہل محشر کے دل تھرا جائیں گے، اور وہ شخص تو باقاعدہ لرزہ طاری ہو جائے گا کہ جس کا نام پکارا جائے گا، اور لوگ تمنا کریں گے پروردگار ہمیں دوزخ میں بھیج دے، لیکن یہ حساب و کتاب ہم سے نہ لے، باقاعدہ پروردگار سے، اور اتنی ساری مخلوقات کے سامنے ہمارے راز کو فاش نہ کرے۔ جب بھی مولا فرماتے تھے نا، دیکھیے دنیا منہ موڑ کر جا رہی ہے اور آخرت روز روز قریب آ رہی ہے، دیکھو آج عمل کر لو، کیونکہ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ تو آج جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کو آج ہی کر لینا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو جیسے ابھی آپ نے سنا تھا کہ جانوروں کی گواہی ہوگی، اور جانور گواہی کے سلسلے میں پیش کیے جائیں گے، اور جانوروں کی گواہی کے بعد جب جانور گواہی دے دیں گے مسلمانوں کے افعال کی اور اعمال کی گواہی، تو اس کے بعد فرشتے جانوروں سے کہیں گے کہ اب تم مٹی بن جاؤ، یعنی تمہارا کام اب ختم ہو گیا۔ اچھا، جب وہ یہ کہیں گے اس وقت کافر یہ تمنا کریں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش میں مٹی ہوتا۔ یہ آپ پڑھتی ہیں نا سورہ نبا کے اندر جو آیت ہے کہ کاش میں مٹی ہوتا، فَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ وہ دیکھیں گے یہ جانور آئے، گواہی کے لیے دیے، اس کے بعد مٹی بن گئے، یعنی معاملہ ختم، بالکل فنا، لیکن میں موجود ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کا ایک انتظار کر رہا ہے میرے لیے عذاب جو کبھی نہ ختم ہونے والے، کاش میں یہ مٹی ہوتا جو اس آیت کی تفسیر میں چیز آئی۔ اچھا، اب اس کے بعد کچھ دیکھیے اعمال ایسے ہیں جو آپ کے حساب و کتاب کو بہت آسان بنا دیں گے، اور یقین کیجیے کہ یہ تمام جتنے بھی آپ نے اب تک سنی ہیں باتیں، کتنی بھی مشکلات ہیں، یہ ایک ایسا پرچہ ہے جو آؤٹ ہو چکا ہے۔ ایک ایک سوال آپ کو پتا ہے اور ایک ایک جواب آپ کو پتا ہے۔ آپ نے ابھی تک کتنی باتیں سنی ہیں، جان کنی کے موقع پہ یہ سوالات ہوں گے، اور جناب یہ سب چیزیں ہوں گی، اور اس کا یہ حل ہے۔ پیاس لگے گی، یہ حل ہے پیاس کو بجھانے کا۔ منکر و نکیر کے خوف دور کرنے، یہ عمل ہے جس سے منکر نکیر کا خوف دور ہوگا۔ کس حالت منکر نکیر کا سوال ایگزیمپٹ ہی ہو جائے، یہ طریقے ہیں سوال ایگزیمپٹ کرانے کے۔
حساب و کتاب سہولت آسانی سے ہو، یہ طریقے ہیں. ہر سوال بھی پہلے سے پتا ہے، سارے جوابات بھی پہلے سے پتا. تو ایک جو سب سے اہم ترین عمل ہے جو آپ کے حساب و کتاب کو بہت آسان کرے گا، بہت آسان کرے گا، وہ ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی سے حساب کو انتہائی آسان بنا دیا جاتا ہے، جو کہ بہار الانوار کی 8ویں جلد کی روایت ہے. اور باقاعدہ اصول کافی کی 2 جلد میں بھی ہے، بہار میں بھی ہے کہ صفوان جمال جو کہ امام کے ایک صحابی تھے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن حسن جو کہ امام ہی کا ایک رشتہ دار تھا، امام کا ایک رشتہ دار تھا عبداللہ ابن حسن. اچھا دیکھیے، امام کے بہت سارے رشتہ دار ایسے تھے کہ جو اتنی معرفت نہیں رکھتے تھے. ایک دفعہ عبداللہ ابن حسن امام کے پاس آیا رات کے وقت، اور دروازے پر آ کر چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آ کر بہت زیادہ تلخ کلامی اور بدتمیزی کی. چھٹے امام، رات کا وقت تھا، اتنی زور زور سے آوازیں اس نے نکالی کہ تمام اہل محلہ جمع ہو گئے. خیر اس کے بعد وہ چلا گیا. صبح کو صفوان بن جمال کہتے صبح سویرے امام دوبارہ اس کے دروازے پر چلے گئے اپنے اس رشتہ دار کی، اور کنیز سے کہا کہ جاؤ اپنے آقا کو خبر دو کہ میں آیا ہوں. عبداللہ جو ہے وہ بھاگتا ہوا آیا، کہا کہ مولا اتنی صبح سویرے، یعنی رات کو اتنی تلخ کلامی کر کے گیا. امام نے کہا کل رات کو میں نے قرآن کی گزشتہ رات ایک آیت کی تلاوت کی تھی، اس وقت سے مجھے سخت قلق ہو رہا ہے اور میں تمہارے پاس آ گیا ہوں. اس نے کہا کون سی آیت؟ امام نے قرآن کی آیت پڑھی، الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، کہ جو ہم یہ مومنین ان لوگوں سے وہ جو کہ ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں جن سے صلہ رحمی کا حکم دیا گیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کے دن کا خوف رکھتے ہیں. یعنی امام نے اس سے ریلیٹ کیا اس کو کہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں اور حساب کے دن کا خوف رکھتے ہیں، یہ پوری آیت تلاوت کی. عبداللہ نے کہا کہ مولا یہ تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے کبھی یہ والی آیت کبھی قرآن میں پڑھی نہیں. اور اس کے بعد امام کے گلے لگ کر زار و قطار رونے لگے، اور اس کے بعد امام بھی رونے لگے، یعنی اپنے اس رشتہ دار کو کہ جو کہ امام سے بدتمیزی کر کے گیا تھا. لیکن امام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تم سے تعلقات کو قطع کر رہا ہوں، جاؤ میں تم سے آئندہ بات نہیں کروں گا. جبکہ امام جو کہ کائنات کا افضل ترین شخص ہے، اس کو ایک رشتہ دار جو غیر معصوم فاسق و فاجر رشتہ دار وہ آ کر توہین کر رہا ہے، اس کے باوجود امام اگلے دن کی صبح کو اس کے گھر پہ چلے جاتے ہیں اور اس سے جا کر قرآن کی آیت سناتے ہیں کہ اس آیت نے مجھے ساری رات بے چین کر کے رکھا اور میں صبح ہی تمہارے پاس آ گیا کہ جو قطع تعلق بھی کرے، یعنی جس سے خدا نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، ان لوگوں کے قرآن میں تعریف آئی ہے کہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں اور خدا کے حساب کے دن کا خوف رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سے رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق پوچھا جائے گا. اچھا پھر اس کے بعد روایت میں بہرحال یہی ہے کہ وہ خوب گلے لگا رویا اور اس کے بعد امام بھی رونے لگے. اچھا اسی طریقے سے آیت اللہ مرشی نجفی جن کا وصیت نامہ وغیرہ بھی چھپ چکا ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہے اور یقیناً پڑھا ہوگا، اور اس کو وصیت نامہ ایک ایسی چیز ہے، دیکھیے دو اس وقت وصیت نامے بڑے مشہور ہیں. آیت اللہ مرشی نجفی کا تو ہم نے چھپوا دیا ہے، ایک آقا مامقانی کا بہت ہی مشہور. آیت اللہ مرشی کا تو بعد میں چھپا، آقا مامقانی کا تو اس سے بھی پہلے جو سب سے مشہور ترین وصیت نامے جو دو چھپے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے. اور ایک وصیت نامے ایک اور بھی جو بھی فارسی کے اندر ہے، اس کا اردو ترجمہ کروانے کی پہلے ہمت نہیں ہو رہی، کافی ضخیم ہے. حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء، تمام ائمہ، تمام علماء اور صالحین کے جو انہوں نے وصیت کی ہیں مرتے وقت، ان سب کو اس جگہ پہ ایک عالم نے جمع کیا. بہت ہی بہترین یقیناً وہ کتاب ہے، لیکن وہ کافی ضخیم ہے، ہم اس کا سوچ رہے ہیں ترجمہ کروانے کے لیے. تو وصیت نامہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بار بار پڑھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آقا مرشی کا وصیت نامہ الخصوص آپ سے میں یعنی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اکثر و بیشتر پڑھا کر. تو بہرحال آقا مرشی کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال کی عمر میں پورا میدان قیامت میں جو واقعات ہوں گے وہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے 30 سال کی عمر میں دیکھ لیے. فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت آ گئی، سور پھونکا جا چکا، اور بہت خوفناک آواز میں سور پھونکا گیا، اور اس کے بعد پھر حساب و کتاب کے لیے مجھے ایک جگہ پہ لے جا کے کھڑا کر دیا گیا. میں نے یہ دیکھا کہ عام لوگوں کے حساب و کتاب سے وہ جگہ الگ تھی. شاید اہل علم کی عزت و تکریم کے لیے
پروردگار نے ان کے حساب و کتاب کی جگہ کو عام لوگوں کی جگہوں سے الگ کیا ہوا تھا. اچھا سب کے سامنے یعنی علماء کا حساب نہیں لیا جائے گا. فرماتے ہیں کہ مجھے خیمے کے اندر میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام ایک خیمے میں موجود ہیں اور ان کے دائیں بائیں دو بڑی عظیم شخصیات کوئی بڑی جلالت والی بیٹھی ہوئی ہیں اور جلالت اور عظمت ان کے چہرے سے آیا. ان کے پاس کچھ کتابوں کے ڈھیر بھی رکھے ہوئے, کچھ کی کتابیں زیادہ تھی, کچھ کی کتابیں کم تھی. ہر صدی کے علماء کی الگ قطار تھی. مجھے 14ویں صدی کے علماء کی قطار میں کھڑا کر دیا گیا. اچھا اب میں نے میرے برابر میں جو افراد کھڑے ہوئے تھے جو اور علماء تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ دو افراد پیغمبر اسلام کے دائیں بائیں کون ہیں, کیونکہ میری خواہش تھی کہ کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام بڑی باریک بینی کے ساتھ حساب کتاب کر رہے تھے اور جس کسی کو بھی کبھی کسی کوئی عالم پھنستا تھا اور کسی مشکل میں گرفتار ہوتا تھا حساب و کتاب میں تو وہ دو اشخاص اس عالم کی شفاعت کر دیا کرتے تھے. تو کہہ رہے تھے کہ میری بڑی خواہش ہوئی کہ میں ان دو اشخاص کا نام دریافت کروں تاکہ میں ان کا نام لے کر مدد کی درخواست کروں اگر میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے. تو دیگر افراد جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ پیغمبر اسلام کے دائیں اور بائیں شیخ مفید اور علامہ مجلسی ہیں. اچھا جتنی میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جتنی جس کی تالیفات تھی اتنا ہی زیادہ اس کے پاس حق شفاعت, جیسے ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بیان کیا. تو علامہ مجلسی کی کتابوں کی تعداد اور تالیفات زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا حق شفاعت شیخ مفید سے زیادہ تھا. اس وقت پھر ایک اچانک سے میری آنکھ کھل گئی اس کو آپ کو دیکھنے کے بعد اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا. اچھا اسی طریقے سے چھٹے امام ہم وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جو حساب کتاب کو بہت آسان بنانے والی. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو بھی نماز عشاء میں یا آخر شب میں سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا, نماز عشاء میں یا آخر شب میں سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا تو شب و روز سورہ مزمل کے ساتھ اس کی گواہی کے لیے حاضر ہوں گے. شب و روز سورہ مزمل کے ساتھ اگر گواہی دیں گے کہ اس نے پروردگار کی اطاعت کی. اچھا دیکھیے ابھی تک آپ نے دیکھا کہ ہم ہر موقع پر کوئی مخصوص سورے کا ذکر کر رہے ہیں اور جب اتنے زیادہ سورے ہو جاتے ہیں تو دل میں ایک مایوسی سی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ تو کبھی ہم کوئی سورہ ذکر کر رہے ہیں, کبھی کوئی سورہ ذکر کر رہے ہیں, کبھی کوئی سورہ ذکر کر رہے ہیں, آخر ہم اپنی زندگی میں اس کو لے کر کیسے آئیں. تو دیکھیے آپ کو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں اس پہ. آپ کے ہر شخص کے گھر میں ایک کیلنڈر تو ہوتا ہے. آپ ان تمام سوروں کو روزانہ کے جو اعمال ہو سکتا ہے کہ بہت سارے سوروں کی باری, کسی سورے کی باری 1 مہینے بعد آئے, کسی سورے کی باری 2 مہینے بعد آئے, لیکن اپنے کیلنڈر کے اندر سالانہ ایک ایسا ترتیب دے لیں ان چیزوں کو کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد کبھی سورہ مزمل آ رہی کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کا فلاں فائدہ ملنے والا ہے, حساب کتاب اس کا شخص کا بہت آسان ہو جائے گا. فلاں سورہ ہے اس کا فلاں فائدہ ہے, فلاں سورہ جو ہے وہ وحشت قبر کے اندر معاون ہے, فلاں سورہ فلاں کام کے لیے. تو یہ سب چیزیں آپ اگر کیلنڈر میں مارک کر لیں گے اور روزانہ کا اپنا دیکھ لیا کیجیے کہ کون سے 3-4 سورے جو آج آپ کو پڑھنے ہیں, کون سا نماز عشاء میں پڑھنا ہے, کون سا نماز مغرب میں پڑھنا ہے. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ دیکھ کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں, البتہ ثواب نسبتاً کچھ کم ہو جاتا ہے. جتنے یاد ہو تو واجب نمازوں میں جو دیکھ کر سورے پڑھنے والے ہیں ان کو بھی دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے, البتہ نسبتاً ثواب کم ملے گا لیکن وہ چیز اور وہ فائدہ تو حاصل ہو جائے گا نا. ورنہ مایوسی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک بھی سورہ نہیں پڑھتا کہ بھئی یہاں تو اتنے سورے بتائے جا رہے ہیں, کبھی سورہ انفطار بتایا جا رہا ہے تو کبھی سورہ واقعہ بتایا جا رہا ہے, کبھی کوئی سورہ, تو ہم پڑھیں کیسے عام زندگی میں ان کو. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ کیلنڈر پہ چاہے تو مارک کر لیں اور وقتاً فوقتاً دیکھیں کہ کب کس طرح سے آپ ایک سال میں اس کو ڈیوائڈ کر لیں. جب ہو سکتا ہے کہ بہت سے سوروں کی باری 1 مہینے بعد آئے, 1.5 مہینے بعد آئے, 2 مہینے بعد آئے, لیکن بہرحال شمار ہی ہو جائے گا کہ آپ نے اس کام کو کر لیا اور میدان قیامت میں یقیناً اور مرنے کے بعد یہ چیزیں فائدہ پہنچائیں گے. اچھا اسی طریقے سے چھٹے امام کا ایک اور بھی ہے جو حساب کتاب کو بہت آسان کرتا ہے, وہ ہے سورہ مطففین. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی واجب نمازوں میں سورہ مطففین پڑھے گا قیامت کے روز اس کا محاسبہ ہی نہیں ہوگا. یہ جو اب سوال و جواب کی اتنی ساری چیزیں سن رہی ہیں نا, سورہ مطففین واجب نمازوں میں پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کے اس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا میدان قیامت. تو بہرحال آپ ایڈ کر لیجیے گا کب سورہ مطففین کی باری آتی ہے, اور یہ بھی کر سکتی ہیں کہ کبھی
آپ ایک نماز میں سورہ مطففین پڑھ لیں، پھر اور جو سورہ واجب نمازوں میں پڑھنے کے ان کو لے کر آ جائیں، پھر ہو سکتا ہے سورہ مطففین 15 روز بعد آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، شمار یہی ہو جائے گا کہ آپ نے یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ ہی سورہ مطففین ہر نماز میں پڑھیں گی تو یہ فائدہ حاصل ہوگا، نہیں، ایسا پروگرام ترتیب کر دیں آپ کو۔ اچھا، پھر دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے جو آپ کو حساب کتاب میں بڑا فائدہ پہنچائے گی، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابَ، جو آپ نے آیت بھی سنی کہ مردان حق جو ہیں وہ آخرت کے حساب سے بڑے ڈرتے ہیں۔ یعنی دیکھیے میں نے جیسے پچھلی دفعہ مثال دی تھی کہ چاہے کوئی شخص بے گناہ ہو لیکن کورٹ میں کٹہرے میں کھڑا ہوتے وقت جو ہے وہ بہت لرزتا ہے۔ اچھا، علماء نے ایک بات اور بھی کہی کہ دیکھیے قیامت میں جتنے بھی چالاک لوگ حساب کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے، جو دنیا میں بڑے چالاک تھے، بڑے عاقل تھے، کوئی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، فطین تھے، قابل تھے، بڑے عالم و فاضل سمجھے جاتے تھے، تم سے کوئی بات نہیں کر پاتا تھا، دلائل کے ایسے ڈھیر لگاتے تھے، تمہارا حساب کتاب سختی کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے یعنی وہ بات جان لیں، جو بھی اپنے آپ کو ذہین سمجھتا ہے وہ یہ بات سمجھ لے کہ اس کا حساب و کتاب سختی کے ساتھ میدان قیامت میں لیا جائے گا، اور بڑی باریک بینی کے ساتھ۔ اور باقاعدہ چھٹے امام کے صحابی تھے، روایت میں ملتا ہے کہ وہ ذرا لین دین کے معاملے میں سخت تھے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھیے لے کے تو جا رہے ہیں اب ہم سے پیسے، لیکن ذرا اس معاملے میں سخت ہے، 15 تاریخ تک ضرور پیسے واپس کر دیں ورنہ مثلا اچھا نہیں ہوگا، جو بھی اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں تو رعایت نہیں کرتے تھے وہ صحابی کسی سے بھی۔ تو امام نے ان کو فرمایا تھا یہ بات یاد رکھ لو کہ جو لوگ بھی دنیا میں لین دین میں لوگوں سے سختی کرتے ہیں اور رعایت سے کام نہیں لیتے، میدان قیامت میں ان کا حساب بھی سختی سے لیا جائے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ جتنی وہ لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھیے ہم تو رولس اینڈ ریگولیشن کے دیکھیے بڑے پابند ہیں، ہم تو جو ہمارے اصول ہیں ہم اصول کو کبھی نہیں چھوڑتے چاہے ہمارا کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ نہیں، اگر شوق سے کیجیے، اگر میدان قیامت میں اپنا سخت حساب چاہتے ہیں تو دیکھیے بعض سے لوگ ہوتے ہیں ایسے دیندار ہونے، بہت سے دینداروں میں بھی سختی آ جاتی ہے اور اپنے متعلق لوگ انسان ذرا بڑا اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو برا تو نہیں سمجھتا نا، لیکن یہ برائی والی بات ہے، حساب کتاب سختی سے لیں۔ وہ جو غالب بھی کہا کرتے تھے نا، غالب برا نہ مان جو زاہد برا کہے، ایسا بھی ہے کوئی کہ سب اچھا کہیں جسے، تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب کہ ہم تو جو ہے وہ بڑے اچھے ہیں اور ہمارا ظاہر بھی تو بڑا اچھا ہو گیا۔ اچھا، پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جہنم میں جائیں گے، کچھ ایسے افراد بھی بلا حساب جہنم میں جانے والے افراد۔ بلا حساب کون کون سے، ان کی بھی فہرست، بلا حساب کون کون جہنم میں جائے گا۔ دیکھیے ایک تو سب سے پہلے تو مشرکین ہی ہوں گے جو بلا، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، جنہوں نے سینکڑوں معجزے دیکھے، سینکڑوں دلیلیں دیکھی، بٹ حجتی سے باز نہیں آئے۔ چوتھے امام یہی فرماتے ہیں کہ ان مشرکین کا کوئی میزان مقرر نہیں کیا جائے گا، ان کا انجام معین اور مشخص بالکل واضح ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور باقاعدہ سورہ کہف کی تو آیت ہے، فَلَا نُقِيهِمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان مشرکین کے لیے قیامت میں کوئی میزان قائم نہیں کریں گے، ان کی میزان قیامت میں قائم ہی نہیں ہوگی، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا مشرکین کو۔ یا تو انہوں نے یہی سمجھا جائے گا تو کوئی کارج خیری نہیں کیا، یا بعد میں اتنے بڑے کفر اور شرک کی وجہ سے انہوں نے اپنے اعمال کو زیرو کر دیا۔ اچھا، اسی طریقے سے جو لوگ بلا حساب جہنم میں جانے والے ہیں، روایت میں ان میں تو ایک ہے جھوٹا تاجر، جو اپنی پروڈکٹ کو جھوٹ بول بول کے لوگوں کے اندر ایسی مارکیٹنگ، ایسا جھوٹ کہ اپنی اس طرح سے ایک جھوٹ کو فروغ جو تاجر دیتے ہیں یہ بلا حساب جہنم میں جانے والے۔ اسی طریقے سے فاسق و فاجر و متکبر، یہ بھی بغیر حساب کتاب کے جہنم میں بھیجے جائیں گے۔ ظالم حاکم سارے بلا حساب جہنم میں جائیں گے، بوڑھے زناکاروں کا تذکرہ ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس طرح سے بخیل دولت مندوں کا بھی ذکر ہے، بخیل اور کنجوس دولت مند یہ بلا حساب و کتاب جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ اس کے علاوہ حاسد علماء کا بھی روایات میں تذکر آیا، یعنی حاسد صاحبان علم، چاہے وہ صاحبان علم خواتین ہو یا وہ طالبات ہوں، یعنی یہ سب کیونکہ جو بھی حسد کرنے والا، علم رکھنے والا جو حاسد ہے، یہ ان کی پوری فہرست ہے جس میں ہم نے مختلف ظالم حاکموں کا تذکرہ آیا، اس کے علاوہ بوڑھے زناکاروں کا تذکرہ آیا، بخیل دولت مندوں کا تذکرہ آیا، حاسد صاحبان علم کا تذکرہ آیا۔
کہ بغیر حساب کتاب جہنم کے شعلوں کے حوالے کیے جائیں گے. اچھا کچھ طریقے ایسے ہیں کہ حساب و کتاب بالکل ایگزمپٹ ہو جائے, محاسبہ ہو ہی نہیں, جیسے ایک تو ابھی میں نے اس سے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا ایک سورہ. کچھ طریقے ایسے ہیں. ایک تو ہے یہی جو کہ ابھی ہم نے صلہ رحمی کا بیان کیا. واقعی صلہ رحمی کرنے والے کا حساب کتاب انتہائی سہولت و آسانی سے لیا جائے گا, بلکہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہو اس کا حساب و کتاب ہو ہی نہیں سرے سے. بہت قوی امکان ہے کہ اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. اور رسول نے جو پیغمبر اسلام کی جو حدیث ہے تفسیر مجموع بیان کی 10ویں جلد میں, اس میں پیغمبر فرماتے ہیں جو بہت مشہور بھی ہے, ٹی وی پر بھی آتی ہے, کہ جو تم اسے عطا کرو جو تمہیں محروم کرے, تم اس کے پاس آمد و رفت رکھو جو تم سے قطع رحمی کرے, تم اسے معاف کرو جس نے تم پر ظلم کیا. ایسے افراد کے متعلق کہ خدا ان کمالات کی بنا پر ایسے شخص کو بلا حساب جنت میں داخل کر دے, بلا حساب. کوئی ایگزیمشن ہو گئی, سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اس سے کوئی چیز نہیں پوچھی جائے گی, صرف جنت کے اندر لے جائے. دوسرے وہ افراد ہوں گے جو احکامات الہی کو انجام دینے میں اور گناہوں سے بچنے میں بڑی سختی کرتے ہیں. ہر چیز میں کتنا مسئلہ کیا ہے, ہر چیز میں آگے بڑھ کر شرعی حکم کیا ہے, کیا میں ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, کیا میں ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. جو علماء کے پاس اس طریقے سے جاتے رہتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں, سوالات کرتے رہتے ہیں, لیکن اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے. تو اتنے باریک بین افراد ہیں عمل کے میدان میں, ان سے بھی کوئی بلا حساب کتاب جنت میں داخل کیے جائیں. اچھا اسی طریقے سے وہ افراد بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے جو لوگوں کے زہر آلود طنز اور تبصرے سنتے ہیں اور مسکرا کر درگزر کر جاتے ہیں, یعنی نکتہ چینوں کو معاف کرتے ہیں اور انتقام کا کوئی جذبہ ان کے دل میں نہیں ہوتا. ایسے افراد بلا حساب کتاب جنت کے اندر جائیں گے. یعنی یہ نہیں کہ صرف ہم فوراً بدلہ لینے پر تل جاتے ہیں, کسی نے ہمیں کوئی ہمارا مطالبہ پورا نہیں کیا, ہمیں کوئی چیز نہیں دی, ہم فوراً اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. نہیں, اگر یعنی نکتہ چینوں کی باتیں سن کر درگزر کرنا, اپنے خلاف تانے تشنیع سن کر نظر انداز کرنا, اللہ کے لیے ایسے شخص کا کوئی حساب کتاب آخرت میں نہیں ہوگا. چوتھا گروپ وہ جو پروردگار جن کو بلا حساب جنت میں داخل کرے گا, یہ وہ ہوں گے جو راہ خدا میں اپنی تمام محبتیں, اپنا تمام مال و متاع اور اپنی جان تک راہ خدا کے اندر دینے کو تیار رہتے ہیں. راہ خدا اپنی تمام چیزوں کو قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں پروردگار کی راہ میں. الہی مقصد ان کے پیش نظر ہوتا ہے, کوئی نفسانی اور جذباتی کسی کیفیت کے اندر گرفتار نہیں ہوتے. ایسے اشخاص بلا حساب جنت میں جائیں گے. اور اگلا گروہ جو ہے وہ ہے اپنا محاسبہ خود کرنے والے. اپنا محاسبہ خود کرنے والے اقبال کہتے تھے نا کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. یعنی واقعی کہ جو روزانہ اپنے نامہ عمل کو چیک کرتے ہیں, جو روزانہ اپنا حساب کتاب لیتے ہوں سونے سے پہلے, بلکہ میں تو کہوں سونے سے پہلے تو ذرا لیٹ ہو جائے گا, ہر تھوڑے تھوڑے اگر باقاعدہ اگر آپ ایک مارکنگ کر لیں اپنے پاس, بہت سے تھنگس ٹو ڈو کے چارٹ آتے ہیں, اس کے اندر ہر گھنٹے کے اعتبار سے ہوتا ہے. ہر ایک گھنٹے بعد آپ کے پاس اگر ایک چارٹ ہو, آپ دیکھ لیں کہ اس دوران میں نے خدا کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی. جب اتنی زیادہ, پھر اس کے بعد چاہے وقفے کو تھوڑا سا لمبا کر دیں آپ, لیکن اس میں ضرور ہو جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتی ہیں. ہر وقت اپنا حساب کتاب لیتے نہیں کہ کہیں کو کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. اور سونے سے پہلے اگر جیسے کہ اکثر روایت میں بیان کیا گیا ہے, کیونکہ پروردگار کی ذات اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ ایسے شخص کا حساب لے جو اپنا محاسبہ خود دنیا میں کر چکا ہو. کسی بھی اشخاص کے دو محاسبے کبھی بھی نہیں ہوں گے. دنیا میں اگر کوئی شخص اپنا محاسبہ خود کر چکا ہے تو آخرت میں اس سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا اور بلا حساب وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. باقاعدہ ہمارے جو ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو دنیا میں خود سے غافل ہو اور وہ اپنا محاسبہ نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. جو غافل ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا. تو بہرحال روزانہ اپنا محاسبہ کریں, ہر گھنٹہ بھی اپنے آپ کو چیک کریں, اور اگر کوئی معصیت خدا اس گھنٹے میں نہیں ہو, خدا کا شکر ادا بجا لائیں, اور اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو توبہ کر کے عزم مصمم کریں گے اگلی دفعہ اس عمل کو نہیں کروں گی. آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی زندگی کے اندر ایک تبدیلی آ جائے گی.
اچھا اسی طریقے سے ابھی ایک تو ایک آپ سورے تو آپ نے پہلے سنے, اب کچھ سورے اور بھی ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل کروانے والے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں ایک تو سورہ رعد ہے کہ جو بھی سورہ رعد کی تلاوت زیادہ کرے گا, ایک تو سب سے پہلا جو اس کو فائدہ اس دنیا میں حاصل ہوگا کہ صاعقہ اس پر اثر نہیں کرے گی. صاعقہ کہتے ہیں آسمانی بجلی. حتیٰ کہ روایات میں یہاں تک ہے کہ چاہے وہ دشمن اہل بیت ہی کیوں نہ ہو, دشمن اہل بیت ہی کیوں نہ ہو, اور وہ سورہ رات پڑھے تو کم سے کم دنیاوی فائدہ اس کو یہ ضرور ملے گا کہ کبھی بھی آسمانی بجلی اس پر نہیں گرے گی. اور اگر مومن ہوگا اور سورہ رات کی اکثر تلاوت کرتا ہوگا تو بلا حساب جنت میں داخل ہوگا. اسی طریقے سے سورہ معارج کے متعلق ملتا ہے, یہ بھی بلا حساب جنت میں داخل کروانے والا سورہ ہے اگر کثرت سے اس کی تلاوت کی جائے. گناہ کے متعلق اس کا کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا اور جنت میں محمد و آل محمد کے ساتھ سکونت اختیار کرے گا. اس کے علاوہ دو سورے اور ہیں, ایک ہے سورہ انفطار اور سورہ انشقاق. انفطار اور انشقاق یہ چھٹے امام فرماتے ہیں جو بھی واجب اور مستحب نمازوں میں ان سوروں کو پڑھے گا پروردگار عالم اس کی اور اس کی حاجتوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ڈالے گا. یعنی ادھر وہ کوئی دعا مانگے گا ادھر وہ دعا قبول ہوگا, کوئی فاصلہ ہی نہیں ہوگا. اور پروردگار تمام لوگوں کے حساب و کتاب سے فارغ ہونے تک اس پر نگاہ کرم کو جاری رکھے گا. کتنا زیادہ ثواب اور فائدہ. سورہ انفطار الف نون پے توئے الف رے, اور سورہ انشقاق الف نون سین قاف الف قاف جو قرآن کے سورے. اسی طریقے سے سورہ مطففین میم توئے فے یہ نون سورہ مطففین, یہ بھی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو بھی واجب نمازوں میں اس کو پڑھے گا وہ ایک تو آگ سے محفوظ ہو جائے گا, نہ آگ اس کو دیکھ پائے گی اور نہ وہ آگ کو دیکھ پائے گا, اور قیامت میں بلا حساب جنت میں داخل ہوگا. نماز میں بھی اور کثرت, یہ تو خیر نماز کے لیے ہے لیکن عام حالات میں بھی اس کو کثرت سے پڑھنے کی بڑی تاکید ہے. اسی طریقے سے سورہ فیل اور سورہ قریش کے متعلق بھی چھٹے امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی سورہ فیل اور سورہ قریش کو واجب نمازوں میں پڑھے گا تو تمام دشت پہاڑ اور مٹی یہ گواہی دیں گے کہ یہ نمازیوں میں سے, اور جب یہ گواہی دیں گے تو آسمان سے ایک منادی ندا دے گا کہ تم نے بالکل برحق کہا اور ہم نے تمہاری گواہی کو قبول کیا. اب ان لوگوں کی گواہی کے باعث تم جنت میں بلا حساب داخل ہو. سورہ فیل اور سورہ قریش. اسی طریقے سے امام نے یہ بھی روایات میں آیا سورہ ماعون کے متعلق, سورہ ماعون میم الف عین واو نون, سورہ ماعون کے متعلق بھی ہے, سورہ فرقان کے متعلق بھی آئی ہے, سورہ حامیم سجدہ کے متعلق بھی روایات ہیں, سورہ حامیم دخان کے متعلق بھی روایات ہیں, اور سورہ آراف کے متعلق بھی یہی روایات ہیں. اب میں اتنی تفصیلات میں تو نہیں جا رہا, میں نے صرف نام بتا دیے, لیکن ان سب کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس میں ایک یہ, اور سورہ آراف کو خاص طور پر ہر جمعہ پڑھنے والے کے متعلق ہے کہ اس کو بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے جو عمل کرنے کے اعتبار سے, کیا کریں کہ ہم سے قیامت میں کوئی سوال نہ کیا جائے. جواب, غوراباد سے ان کی حاجتوں کے متعلق سوال کرنا اس بات کا سبب بنے گا کہ آپ سے قیامت میں کچھ سوال نہ کیا جائے. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کہ غریب ہمارے پاس خود آ جائے اور کہے کہ دیکھیے میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, میری مدد کر دیجیے, اور ہم اس وقت بڑے فراخ دل بن کے جیب میں, وہ جیسے کہ روایت میں آیا کہ یہ جو آپ اس کے پاس سوال کرنے کے بعد دیتے ہیں نا, یہ اس عزت کا عوض ہوتا ہے جو آپ کے حوالے وہ کر چکا ہوتا ہے. اس کے سوال کرنے سے پہلے, اپنے رشتہ داروں کے سوال کرنے سے پہلے, اپنے دوستوں کے سوال کرنے سے پہلے ان کی حاجتوں کو آپ محسوس کریں خود ہی, اور پھر آگے بڑھ کے ان سے پوچھیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں موقع ہے, ایسا موقع ہے کہ اس وقت ان کو پیسوں کی ضرورت ہو سکتی ہے, پہلے سے آپ اس سے جا کر سوال کرنا. آپ کا یہ پہلے سے سوال کرنا اس بات کا سبب بن جائے گا کہ آخرت میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے. آقا کاشی کے نام سے ایک عالم گزرے ہیں, ان کا حکایات علماء میں باقاعدہ ان کا تذکرہ ملتا ہے. ایک شاگرد ایک دفعہ درس میں شرکت ہونے کے لیے, شریک ہونے کے لیے ان کے پاس آئے تو آقا کاشی کو انہوں نے آ کر سلام کیا. آقا کاشی نے جواب دیا وعلیکم السلام یا فاسق, اور بس اس کے بعد درس جاری رکھا. شاگرد سے تو پورا درس
کہ جو حالت دماغ کی ہوئی، جب درس ختم ہوا تو فوراً بھاگا وہ آیا، قدموں میں بیٹھا آ کے، تو استاد محترم آپ نے مجھے کیا وجہ ہے کہ مجھے اس طرح کا جملہ کہا کہ تمہارا فلاں پڑوسی مومن وہ کل رات کو بھوکا سوتا رہا، تم پیٹ بھر کے گھر میں سوتے رہے. کہا کہ استاد محترم اب مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اگر پتا ہوتا تو اپنا کھانا اس کو دے کے خود بھوکا رہ جاتا. کہا جبھی تو میں نے تم کو فاسق کہا ہے، اگر تمہیں پتا ہوتا اور اس کے باوجود تم یہ اقدام کرتے تو میں تمہیں یا کافر کہہ کے مخاطب کرتا. تو بہرحال اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آگے بڑھ کر خود سے سوال کرنا، یہ نہیں کہ خود کوئی آپ سے آگے کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، راشن ختم ہو گیا اور وہ آگے آپ کے پاس. مومن کی شان اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ لوگوں کا انتظار کرے بیٹھ کر، وہ خود آگے بڑھ کر اقدام کرنا پڑے. اور اسی طریقے سے دو اعمال اور ایسے ہیں کہ جو بلا حساب جنت میں داخل کروانے والے ہیں. پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کہ قیامت میں پروردگار عالم کچھ لوگوں کو ایسے بالوں پر عنایت فرمائے گا کہ جس سے وہ جنت میں پرواز کر جائیں گے. فرشتے ان سے پوچھیں گے جنت کے کہ کیا تمہارا کوئی حساب کتاب ہوا؟ کہا نہیں ہمارا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوا. کیا تم پل صراط سے گزرے؟ کہا کہ نہیں ہم تو پل صراط کو تو ہم نے دیکھا بھی نہیں. کیا تم نے دوزخ کا مشاہدہ کیا جو پل صراط کے نیچے، جس کی تفصیل ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے؟ تو پل صراط کی کیفیت کیا، پل صراط کے بالکل نیچے جہنم. کیا تم دوزخ کے اوپر تم نے دوزخ دیکھی؟ کہا نہیں ہم نے دوزخ بھی نہیں دیکھی. کہا تم کس نبی کی امت میں سے ہو؟ کہیں گے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے. فرشتے کہیں گے خدا کے لیے ہمیں یہ بات بتاؤ. روایت کا جملہ ہے خدا کے لیے، خدا کے واسطے ہمیں بتاؤ کہ تم میں کون سی ایسی صفات ہیں کہ جس کی بنا پر تم کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہوا، تم بلا حساب جنت میں آ گئے. تو اس وقت وہ لوگ یہ کہیں گے کہ جب ہم دو صفات ہم میں ایسی تھی، جب ہم تنہا ہوتے تھے تو خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، تنہائی کے وقت خدا کی بارگاہ میں نافرمانی کرتے ہو. اور دوسرا ہم خدا کے مقدر کیے گئے چیزوں پر راضی رہتے تھے. اس وقت فرشتے یہ جملہ استعمال کریں گے یحق لکم ھذا، تمہارا تو پھر یہ حق تھا ہی، تمہیں تو پھر جنت میں آنا ہی تھا، تمہیں تو پھر یہ مقام اور مرتبہ ملنا ہی تھا. یعنی تنہائی میں نافرمانی ہے، خدا سے بچنا، پروردگار کا خوف کا احساس کرتے ہوئے، اور دوسری چیز مقدرات کے اوپر راضی رہنا. پروردگار نے جتنا رزق دے دیا، تمام تر کوشش کے باوجود اس سے زیادہ وسعت نہیں ہو پا رہی، کوئی بات نہیں، پروردگار کے مقدرات پہ راضی رہے، کوئی شکایت اس سے نہ کرے. جو پروردگار نے کوئی ایسا فیصلہ قسمت میں لکھ دیا، کوئی چیز ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں مل پا رہی ہم کو، راضی برضا ہو جائے کہ ہم نے اپنی سے پوری کوشش کی، اس کے باوجود یہ چیز نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، ہم پروردگار کے مقدر پہ راضی ہیں. بلا حساب جنت میں جانے والے افراد میں سے یہ افراد شامل ہوں گے. تو بہرحال اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ عمل کر بھی رہے ہوتے ہیں نا. تو بہرحال دیکھیے تھوڑا سا شیطان بعض اوقات دل کے اندر ایک غرور کسی بھی کیفیت میں مبتلا کر دیتا. وہ جو کہتے تھے نا کوئی شاعر کہ ظاہر لحاظ رکھ کہ نہ گل ہو چراغ زہد، دھوکہ نہ آنے پائے ہوائے غرور کا. بعض اوقات انسان غرور کی اس میں بہ جاتا ہے کہ بھئی میں یہ سورہ بھی پڑھ رہا ہوں اور وہ سورہ بھی پڑھ رہا ہوں اور وہ سورہ بھی پڑھ رہا ہوں، تب تو میری نجات یقینی نہیں. پروردگار سے ویسے ہی ڈرتے رہنا. اور ایک گروپ ایسا ہے، بس میں اس کے اوپر فی الحال بات کو روکوں گا، اور ابھی کچھ گروہ ایسے ہیں جو بلا حساب جنت میں جانے والے اور ہیں، وہ آپ کی خدمت میں اگلی دفعہ نشست میں بیان ہوں گے. آج حساب و کتاب کے جو مراحل تھے وہ مکمل طور پر کمپلیٹ نہیں ہو سکے، وقت کی کمی اور یہ سب صورتحال جو آپ کے سامنے ان وجوہات کی بنا پر. چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل قوم کا حساب و کتاب ان کی قبروں میں ہوگا، جہاں سے وہ براہ راست جنت کی طرف پرواز کر جائیں گے. ان کا میدان قیامت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کا سب اہل قوم کا حساب ہوگا. یعنی اہل قوم کے لیے خصوصیت ہے، اور یقیناً اہل قوم سے مراد ہر وہاں پر فاضل فاجر اور بدکار آدمی جو وہاں رہتا ہے وہ مراد نہیں ہے. صاحبان علم اور صالح لوگ جو کہ قوم کی جو خصوصیت ہے جو ہم نے اس وقت بھی بیان کی تھی، خاص طور بڑی تفصیل کے ساتھ جب آپ کی زیارات سے جانے کا سلسلہ ہوا تھا ایران، تو اس میں ہم نے تفصیل سے اہل قوم کی خصوصیات بیان کی تھی اور کچھ موت کے درد کے سلسلے میں بیان ہوا. اب چند باتیں اور رہ گئی ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے. اور
کچھ سوال ہیں جن کے ہم تحریری جواب انشاءاللہ. وہاں پہ مدفون ہونے والے صالح افراد بھی، ہر فاسق و فاجر و بدکار نہیں، لیکن یہ کہ کم سے کم اس طرح کا تو وہ ہو کہ جو کہ قابل شفاعت ہو، جو جس کی کوئی امید ہو، جس کی تفصیل ذرا تھوڑا وقت تو انتظار کرے تو انشاءاللہ کہ چل کر ابھی ہماری جو گفتگو کی تھوڑا سا ابھی بات میں اور کہہ دوں. ابھی ہماری گفتگو ہوگی سب سے پہلے حساب و کتاب کے مرحلے ہوں گے، اس کے بعد میزان کس طرح سے اعمال تولے جائیں گے، اس کی بڑی دلچسپ کیفیت ہوگی جو آپ کے سامنے آئے گی. اس کے بعد پھر پل صراط پہ سے گزرنے کا مرحلہ آئے گا، پھر شفاعت کن کن لوگوں کی ہوگی، اس کی تفصیلات کیا ہوں گی وہ ہوگی، پھر رحمت خدا کن کن کے افراد کے شامل حال ہوگی شفاعت کے بعد، اور اس کے بعد جنت اور جہنم میں جانے کا ایک پوری کیفیت ہوگی کس طرح سے جائیں گے اور وہاں کے پروگرام و تفصیلات. پھر انشاءاللہ اس کے اندر جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو اس میں خود بخود بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی. صلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله